اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، سب سے بڑی نعمت ماں کی ہے، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں قدریں پاتا ہے، عزت پاتا ہے، اور وہی اللہ کے ہاں برگزیدہ بندہ بنتا ہے، اور جو ماں کی بے قدری کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا، ذلیل و خوار ہو کے مرتا ہے۔ کئی ایک مثالیں ہیں۔ اب دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ پہلے میں بتاتا ہوں والدہ صاحبہ کی قدر کی کتنی اہمیت ہے، کہ عزت اکرام والدہ صاحبہ کا جو بڑھ کے کرتے ہیں تو وہ عزت بھی بڑھ کے پاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج مبارک پہ گئے، آسمانوں کی سیر کرنے گئے، تو غالباً 7ویں آسمان پہ پھر رہے تھے کہ کسی کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی۔ آواز سے پہچان گیا کہ یہ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنی بلندیوں پہ آواز۔ اس کی تحقیق کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز قرآن مجید کی تلاوت کی آ رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے جو صحابی ہیں حارثہ بن نعمان، یہ ان کی آواز آ رہی ہے۔ اب دیکھو میرے رب نے کتنی قدر بڑھا دی، کتنی عزت و تکریم دی، کتنا بڑا مقام بنا دیا۔ واپسی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے حارثہ، تیرے قرآن مجید کی تلاوت وہاں تک پہنچ رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے والدہ صاحبہ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، بڑی فکر کرتا ہوں، والدہ صاحبہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں اپنی والدہ صاحبہ پر جان لٹانے کے لیے تیار رہتا ہوں، اس کی خدمت میں اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے عوض مجھے اتنا بڑا درجہ دیا ہو۔ والدہ کی خدمت کرنے میں، احترام کرنے میں، والدہ کی تمام خواہشات کو ایک لفظ بولنے پہ فوراً پوری کرنے میں اللہ رب العزت کے ہاں مقام بنتا ہے انسان کا۔ اور اسی دور میں ایک اور واقعہ اس طرح کا آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ گئے، یا رسول اللہ، آپ کا فلاں صحابی، فلاں بن فلاں صحابی، اس کی جان نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، جان نہیں نکل رہی، تو آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا تو ساری باتیں کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھو، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین میں دیکھو کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے، والدہ یا والد؟ انہوں نے کہا والدہ زندہ ہے۔ تو والدہ صاحبہ کو بلاؤ، پوچھو اگر وہ مصروف ہے تو میں آ جاؤں یا وہ آ جائیں۔ جیسے پیغام پہنچا تو ان کی والدہ صاحبہ خود تشریف لے آئی۔ تو جب وہاں پہ پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ناراض ہوں، اس کے باتیں اس طرح کی تھی کہ میرے دل میں اب اس کی جگہ نہیں رہی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس کی وجہ سے، اور اس نے مجھے زندگی میں بڑے دکھ دیے ہیں۔ ہے صحابی، اب اندازہ لگاؤ، ہے صحابی لیکن کس کو دکھ دیے؟ والدہ سے۔ اس کی والدہ سے فرمانے لگی کہ یہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے سارے احکامات پورے کرتا ہے، مگر میرے اوپر ظلم کرتا ہے، میرے دل دکھاتا ہے۔ اب دیکھو والدہ کا دل دکھانے سے نمازیں کس کام کی، روزہ ذکر اذکار کس کام کا؟ سارے یقین جانو کہ ملٹی پلائی بائی 0 نہ ہو جائے، ہمارے سارے کیے کرتے پہ پانی نہ پھر جائے اس عمل کی وجہ سے کہ والدہ کو ناراض کر بیٹھیں تو ہمارے سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو معاف کر دو گی؟
وہ کہنے لگی اگر آپ کا حکم ہے تو میں سوچتی ہوں، نہیں تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو میں لکڑیاں منگواتا ہوں، ان لکڑیوں میں اس کو جلا دیتے ہیں، ویسے اس کی موت نہیں آئے گی، اس کو جلا دیتے ہیں۔ آخر والدہ ہے، والدہ صاحبہ نے کہا یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، جب مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھا نہیں جائے گا تو آپ اس کو معاف کر دو۔ جیسے اس اللہ کی بندی نے معاف کیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کلمہ پڑھو، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ کہنے کا مطلب ہے اس کو کم عمل نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کا دل نہ دکھاؤ، والدین کا دل دکھانے سے معاملات بگڑ جاتے، سمجھتے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔